حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ تم کے پاس پڑتا ہے وہ تب تک نہیں پڑے گا جب تک جنت میں اپنا مقام پر دیکھتے ہیں ختم ہو جائے، وہ کی شدت ختم ہو جائے۔ اس دعا کی برکت سے، نبی کی دعا کی برکت سے کیا ہوا؟ سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا گیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا، وہ ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ فرمانے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں پڑے گا جب تک جنت میں اپنا مقام پر دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر منو سلوا اتارا کہ ہماری دی ہوئی پکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل 12 مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہی وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ اور نہ گلا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان سے جو شکایت کر رہے ہیں دھوپ ختم ہو جائے، گرمی ختم ہو جائے، بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ اس دعا کی برکت سے، نبی کی دعا کی برکت سے کیا ہوا کہ کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا گیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا، وہ ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔